الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جمعۃ المبارکہ کا دن تھا. بعد نماز مغرب سے سنیچر کا دن لگ گیا ہے، لیکن کئی زمانہ ہو گیا ہم نے جمعۃ المبارکہ کی فضائل نہ سنے، نہ کبھی ہم کو موقع ملا سنانے کا. تو آج قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہم جمعۃ المبارکہ کی فضیلت سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تلاوت کی: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ترجمہ ہے: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی حاضر تھا، یعنی جب الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کی تلاوت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے پاس ایک یہودی بھی تھا. یہودی وہ کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کے یوم نزول کو عید بنا لیتے، یعنی جس دن یہ آیت اگر ہم پر اترتی، یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت ہے، یہودی کہتا اگر یہ آیت ہم پر نزول ہوتی، جس دن نازل ہوتی، ہم اس دن کو کیا بنا لیتے؟ عید کا دن بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے ہیں. تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، اس یہودی کو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ تو تانا کشی کر رہا تھا کہ مسلمان لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں پر اتنی بڑی آیت نازل ہوئی ہے، اتنا بڑا پیغام نازل ہوا ہے، یہ لوگ کچھ نہیں مناتے. تو اب ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان کا جواب سماعت کرتے ہیں: انہا نزلت فی یوم عیدین فی یوم جمعۃ و یوم عرفہ. یقیناً یہ آیت مبارکہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی. کتنے عیدوں کے؟ یعنی جمعہ، وہ دن جمعہ کا تھا. جمعہ ہفتے کا کیا مانا جاتا ہے؟ عید. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن. اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. اس حدیث مبارک سے روز جمعہ و عرفہ کی عظمت ظاہر ہوئی کہ ان میں سے ہر ایک مسلمانوں کے لیے عید ہے. یہ بھی واضح ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت حاصل ہو اس دن کو خوشی و عید بنانا پسندیدہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس دن نعمت نازل ہو اس دن کو کیا بنا لینا ہے؟ عید کا دن بنا لینا، یعنی خوشی کا دن بنانا پسندیدہ ہے. جمعہ خوشی کا دن ہے، اس دن آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، اس لیے 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی. وہ یہودی بھی خاموش ہو گیا، اس کو جواب بھی مل گیا کہ ہاں مسلمان ہفتے کی عید جمعہ کو مانتے ہیں اور اسی دن آیت بھی نازل ہوئی، تو وہ عید تو ہے ہی، تو پھر دوسرا دن کہاں سے عید بنائیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ وہ عید کا دن تو خود ہے. اب اتوار کے دن تھوڑی عید منائیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، تو اب سنیچر اتوار کے دن عید نہیں منایا جائے گا، وہ تو ہفتے کی عید ہے، اسی دن نازل ہوئی آیت. تو اس سے جمعہ کی شان، اس کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے. تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو جو ہفتہ وارانہ سبق ملتا ہے
امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس کی تیاری کر کر آئے ہوں گے. تیاری ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ جی ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پوچھا جائے، پھر بعد میں کوئی ناٹک نہیں نا کہ ان سے نہیں پوچھیں ان سے نہیں پوچھیں، یا پھر ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں نہ آئے گا. چچا آج آپ چپ رہیے گا، آپ کو کچھ نہیں بولنا. نہیں، ان سے بولنا ہے. ان سے ہم بڑی محنت سے کھینچ کے لاتے ہیں، آپ شرمندہ کر دیتے ہیں بول کے. 2% 3% یہ سب بولنے لگتے ہیں، ان لوگوں کو خراب لگ جاتا ہے. بڑی امید سے جمعہ کے دن عصر کے بعد جاتے ہیں، نیکی کی دعوت دے دے کے لاتے ہیں، آپ بول دیتے ہیں، ان لوگوں کو خراب لگ جاتا ہے. تو اب چچا بھی نہیں بولیں گے. اب آپ لوگ فری ہیں، بس تعلیم حاصل کریے. آپ لوگ کہیں گے سو کے پڑھانے کے لیے سو کے پڑھائیں گے، اٹھ کے پڑھانے کے لیے بولیں گے اٹھ کے پڑھائیں گے، بیٹھ کے پڑھانے کے لیے بولیں گے بیٹھ کے پڑھائیں گے. لیکن پڑھائیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ عز و جل. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کتنے لوگوں نے تیاری کر لی ہے؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے اللہ کا بندہ؟ سب لوگ اللہ کی بندے. ٹھیک ہے اصغر بھائی آپ سنا دیجئے، پھر دوسروں کا حوصلہ بلند کریے. واجبات نماز. ترجمہ میں لفظ اکبر کا آنا واجب ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ سورت اور اس کے بعد کوئی سورت ملانا واجب ہے. الحمدللہ سورت کوئی سورت سے پہلے پڑھنا. اور قوما میں کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھنا، اور جوہر اور اثر کی قرأت آہستہ آہستہ کرنا، اور لفظ السلام آخر میں 2 بار کہنا، اور حج اور فجر ہوتا ہے. فجر اور مغرب اور عشاء پہلے 2 رکعتوں میں، اور جمعہ اور تراویح اور عیدین کی قرأت بلند آواز سے کرنا امام کے لیے. امام کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کچھ واجبات نماز سنائے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ کو پوری واجبات نماز یاد ہو. اور جناب محمد رؤوف صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ہی سنا دیں. فیضان بھائی آپ تیاری کیے ہیں؟ نہیں. اور کوئی؟ سفیان بھائی، عمر بھائی تیاری نہیں ہوئی ہے؟ رفیق بھائی اور کوئی؟ اپنے واجبات نماز سماعت کی ہے. اب پھر سے ہم پڑھا دے رہے ہیں، اگلے جمعہ کو بھی یہی سبق رہے گا. اب اگلے جمعہ کو ناکامی نظر نہیں آنی چاہیے. اب ہم بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر تحریمہ میں لفظ اکبر کہنا، الحمد شریف پڑھنا، سورت سے پہلے الحمد شریف کا پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے؟ اور الحمد شریف کے بعد قرأت کرنا یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ پورا نہیں پڑھ پائیں گے، ہم سمجھاتے ہوئے پڑھائیں آپ لوگ. ہاں، الحمد شریف کے بعد سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور سورت سے پہلے الحمد شریف پڑھنا یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ واجب. اس کو قوما بولا جاتا ہے. اس کے نام کو بھی یاد کر لیجئے. قوما کیا؟ جیسے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ نیچے لٹکا رہتا ہے نا، تو ایسی حالت کو قوما بولتے ہیں.
قوما کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اس کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور ظہر میں، عصر میں، ظہر اور عصر کی سب رکعتوں میں قرأت آہستہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جمعہ اور فجر ان سب رکعتوں میں امام کے لیے بلند آواز سے قرأت کرنا کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور عیدین اور تراویح کی سب رکعتوں میں امام کے لیے بلند آواز سے قرأت کرنا کیا ہے؟ عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا کیا ہے؟ لفظ السلام آخر میں 2 مرتبہ کہنا کیا ہے؟ اور لفظ السلام جو ہے یہ واجب ہے۔ جیسے ہی ہم پہلا السلام کہتے ہیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے داہنی منڈے کی طرف سر کو گھماتے ہیں، تو ہم اسی وقت نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ میں ہی جیسے لفظ السلام ادا ہوا، ہم نماز سے کیا ہو جاتے ہیں؟ فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے سلام کو بھی واجب میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے واجبات ہیں، اتنے واجبات جو ہیں یہ سچی نماز میں درج کیے گئے ہیں۔ اور اگر دیکھے جائے، اگر ان واجبات میں سے واجبات نماز میں سے کوئی چیز بھول کر، کیا چیز بھول کر، ہم کیا بول رہے ہیں؟ جان بوجھ کر نہیں، کوئی چیز بھول کر واجبات نماز میں سے اگر بھول کر چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی چیزیں چھوٹ رہی تھی، جیسے التحیات کا پڑھنا، پہلے قاعدے میں التحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور التحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے پہلے قاعدے میں۔ اور وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، سجدے میں 3 انگلیوں کا لگنا، یہ سب کیا ہے؟ واجب ہے۔ 49 واجبات نماز درج کیے گئے ہیں نماز میں، کتنے؟ انہی میں سب واجبات نماز ہیں۔ لیکن جو ضروری واجبات ہیں ان کو تو ہم خیر جان سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز واجبات نماز میں سے بھول کر چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے داہنی منڈے اپنے سر کو گھمانے کے بعد ہم پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 سجدہ کریں، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ سجدہ سہو بولا جاتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی واجبات نماز ترک ہو جائے تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوٹ جائے تو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ اگلی جمعۃ المبارکہ کے دن آپ حضرات اچھے سے تیاری کر کے آئیں گے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے سلام پھیر دیے ہیں واجبات نماز میں سے کوئی چیز چھوٹی ہو، اگر سلام پھیر دیے ہیں، دعا بھی مانگ لی ہوں، دنیا کی کوئی بات نہ کیے ہوں، ادھر ادھر تاکے نہ ہوں، ٹھیک ہے، دعا تک بھی پہنچ گئے ہوں، پھر آپ کو یاد آیا تو ابھی آپ نماز سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پھر وہیں سے شروع کر دیجئے۔ اگر رکعت چھوٹے تو رکعت پوری کر لیجیے۔ سمجھ میں آگی بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لی، پھیر دیے سلام، اب نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی دنیا کی طرف ابھی آپ کا رجحان نہیں گیا ہے، دعا بھی مانگ رہے ہوں، یاد آئے تو وہیں سے کھڑے ہو کے اپنی نماز میں لگ جائیں گے، اپنی رکعت پوری کریں گے۔ جیسے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے ہوں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں، 3 رکعت کی نماز ہو، یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں، 3 رکعت میں ہی سلام پھیر دیے ہوں، یاد آئے تو آپ کو سجدہ سہو کر کے آخر میں آپ جیسے سلام پھیر دیے ہیں، اب یاد آیا کہ مطلب ابھی ہماری رکعت پوری نہیں ہوتی، 3 رکعت ہوئی، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، رکعت پوری کریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں گے، آپ کو شروع سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل واجبات نماز کی تیاری کر لیجیے گا. تو دونوں چیزوں کو اس کا نام معلوم ہو کہ پوچھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ پاک پاک پروردگار عالم، ابھی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہے، علم دین کی باتیں ہوئی ہیں، پروردگار عالم اس میں کہنے اور سننے میں کسی قسم کی غلطیاں، خامیاں، لغزشیں، خطائیں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اسے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں معاف عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. رب کریم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمارے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما. نماز پنجگانہ خشوع خضوع کے ساتھ با جماعت اچھے طریقے سے مسجد میں آ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو نیک بنا، ہمارے اندر اخلاص و محبت عطا فرما. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بشر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ.